بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر، بے حد فضل، جس نے موقع اور توفیق عطا فرمائی، زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ حضور سرکار پاک بڑی لاشریف بڑی سرکار، کچھ باتیں آج ان کی عرض کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ روٹین کے ساتھ ان کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ اللہ والوں کو جب جلال آتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانا کسی کو ہوتا ہے، کلاس کسی کی ہو رہی ہوتی ہے، کام کسی کا ہوتا ہے، عزت کسی کو کرانی پڑتی ہے۔ صدیقی سب کے پاس بھی جب کوئی دوست آتے، چاہے نئے ہوں یا پرانے ہوں، جب انہیں کچھ سمجھانا ہو تو ڈانٹ ہمیں ہی پڑا کرتی تھی، عزت ہماری ہی ہوتی تھی، لیکن حقیقت میں بتایا دوسرے کو جا رہا ہوتا تھا، کیونکہ جب نئے بندے کو پہلے دن ہی آگے سے عزت ہو جائے پھر اس نے واپس آنے کا نام ہی نہیں لینا۔ تو عزت جو پرانے دوست ہوتے تھے ان میں سے کسی کی ہو رہی ہوتی، لیکن در پردہ سمجھایا کسی اور کو جا رہا ہوتا تھا، اگر کوئی سمجھ جائے تو۔ ایسے ہی ہر اللہ کا ولی جو اس کے قریب ہوتا ہے، جس پر اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کو ڈانٹنے سے، اس کی عزت کرنے سے اسے فرق نہیں پڑے گا، حالانکہ سمجھا کسی اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ حضور سرکار پاک قبلہ عالم قدسرہ کی حالت جلال میں بھی خطا پوشی کی ایک روشن جھلک نظر آئے گی، جس سے اہل بصیرت پر یہ حقیقت راز روشن کی طرح ظاہر ہوگی کہ آپ کی مجسمہ کرم ہستی مقدس نے حالت جلال میں بھی طالبان ظاہری باطنی کو کس قدر خطا پوشی عطا پاشی اور فیض رسانی سے نوازا، اور آپ محبوب خدا کی اس قدسی گروہ میں کس قدر نرالی شران کے حامل ہیں۔ حضور سرکار پاک ایک دفعہ موضع بنگالی، تحصیل بمبر، ضلع میرپور آزاد کشمیر میں اپنے ایک محب خاص جناب چودھری رحمت خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے گھر تشریف فرما ہوئے، تو اس وقت بندہ ناچیز حضور پاک کے خادم خاص جناب صوفی علی محمد صاحب ساکن بریلہ شریف حال مقیم چودھری کالونی سمن آباد لاہور شریف، ہم دونوں ہمراہ تھے۔ یہ جن دوست نے کتاب لکھی وہ بتا رہے ہیں۔ صبح ناشتے کے وقت حضور پر نور چودھری صاحب کے گھر برآمدے میں رونق افروز تھے۔ آپ کے سامنے بندہ ناچیز اور جناب صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 200 یاران طریقت سین میں صفوں پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ایک صاحب سفید سلوار قمیض اور سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے ہوئے، سر پر کلا اور دستار باندھے پورے چودھری بن کر آئے، آپ کے پیٹھ پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ ان کا آ کے بیٹھنا ہی تھا کہ آپ کی طبع مبارک میں جلال آ گیا، اور آپ نے بندہ ناچیز کے منہ پر ایک زبردست تھپڑ لگایا، یعنی جو آپ کے خادم بیٹھے ہوئے تھے، جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے،
اس بندے کے آ کے بیٹھنے کی دیر تھی، وہ کہنے لگے کہ میرے منہ پر ایک زوردار تماچا آپ نے مارا، اور فرمایا خبیث آدمی، تو کہتا ہے کہ میری سر درد نہیں جاتی، مجھے 9 سال ہو گئے ہیں، کوئی علاج نہیں چھوڑا، اور جگہ جگہ سے بزرگان دین کے آستانوں پر جا کر دم کرایا، تعویذات لے کر استعمال کی، مگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور میں ایک پولیس آفیسر تھا، میری ملازمت بھی نہیں رہی، اور میں اب انتہائی تنگ دستی، غربت، افلاس کی حالت میں پہنچ گیا ہوں۔ میں حیران تھا کہ یہ آپ مجھے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور پر نور نے پھر ایک تپھر بندہ نچیز کے منہ پر مارا اور فرمایا، مار تو اس کے منہ پر رہا ہوں مگر لگ کہیں اور رہا ہے، اور فرمایا خبیث انسان، ادھر میری طرف دھیان کر، میں تجھے تیری بیماری کی جڑ بتاؤں، اگر تو بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو جڑ کو کاٹ، اور تیرے ان تمام دکھوں اور مصیبتوں کی جڑ بھی وہی ہے، اگر تو نے جڑ کو نہ کاٹا تو تو بالکل ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور میرے سر کی طرف اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کر کے فرمایا، یہ جو ہمیں ایک عورت تمہارے سر کے اوپر نظر آ رہی ہے، اس نے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ رہی ہے، اپنے بال نوچ رہی ہے اور رو رہی ہے، یہ وہ عورت ہے جس کا رونا پیٹنا اور بال نوچنا تمہاری بیماری، تمہارے دکھوں اور مصیبتوں کی جڑ ہے، اس کو منع کر، اب جا چلا جا، تیری بیماری کی دوائی میں نے تجھے دے دی۔ حضور پاک کے اس ارشاد گرامی کو سن کر وہ صاحب آپ کے سامنے آ گئے اور ہاتھ بند کر عرض کیا، غریب نواز۔ اب وہ جو چودھری صاحب کلا لگا کے کف والے کپڑے کاٹن لگا کے آ کے بیٹھے تھے، وہ خود ہی آپ کے سامنے آ گئے، ہاتھ باندھ کر عرض کیا، غریب نواز آپ اس بچے کو نہ ماریں، یہ تو بیچارہ ابھی نوعمر لڑکا ہے، یہ بات دراصل میری ہے، میں سپرنٹنڈنٹ پولیس تھا، اور میری بیوی بڑی خدا یاد اور پرہیزگار عورت ہے، میرا قدرتی طور پر پیار ایک اور عورت سے ہو گیا، اس کو میں گھر لے آیا تو میری بیوی نے اسے برداشت نہ کیا اور روٹ کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی، ہوئی ہے وہ عورت 9 سال ہوئے میرے گھر ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ بات یہی ہے کہ وہ عورت 9 سال ہو گئے میرے گھر ہے، نکاح اس کا کسی اور جگہ ہے، اور اس دن سے مجھے درد سر لگی ہوئی ہے، اب آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ میں کیا کروں۔ حضور پاک نے پرجلال انداز میں ارشاد فرمایا، حیف ہے تمہاری عقل پر، میں اپنے بچے کو مار مار کر تجھے تیری بیماری کا علاج اور تیری مشکلوں کا حل بتا رہا ہوں، اور تو نے خواہ مخواہ اتنے ہجوم کے اندر اپنے آپ کو بے ابرو کر لیا، حالانکہ میں تو تیری عزت پر پردہ ڈال رہا تھا، حالانکہ یہ بھلا اس لڑکے پر ایسا شک کون کر سکتا ہے، یہ پولیس آفیسر کب ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں، یہ ہماری مسجد میں نماز پڑھاتا ہے۔ ارے ظالم، گواہ تو فرشتوں کو بھی نہیں بنانا چاہیے، جیسا کہ ہم آپ سے عرض کرتے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ فخریہ بولتے ہم تو بڑے گناہگار ہیں، جب یہ لفظ بولتے ہیں اپنی طرف سے عارضی ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، میں بڑا مسکین ہوں، تو یہی عارضی آپ کے گلے پڑے گی، یہی جملے آپ کے گلے پڑیں گے جب ہزاروں کے سامنے بڑے بڑے علماء آ کے ممبر پر بیٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں میں تو بڑا گناہگار ہوں، میرے دعا کیجیے گا، تو آم لینے یہاں آیا ہے، اگر تو گناہگار تھا تو گھر میں بیٹھتا، اتنی عوام کو گواہ کس لیے بنا رہے ہوتے، جب کہتے ہو میں گناہگار ہوں، ساری دنیا جو سن رہی ہے وہ آپ کی گواہ بن گئی کہ ہاں یہ گناہگار ہے، تو بہتر نہیں، یہ آپ کے اور رب کے درمیان راز ہے، اسے راز ہی رہنے دو،
وہ چاہے تو معاف کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے گناہوں پر گواہ بنا لیے، فرشتوں کو بھی نہیں بنانا چاہیے گواہ، اللہ اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے۔ تو نے 250 مومنین کو اپنے گناہ کبیرہ پر گواہ بنا لیا ہے، اور اب پھر پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جس کا گھر ہے اس کو گھر میں لا، اور جس کا گھر نہیں اسے گھر سے نکال اور بس۔ یعنی اپنی بیوی کو واپس لا، اور جو 9 سال سے تیرے گھر میں بغیر نکاح کے نکاح کسی اور کے ساتھ ہے، تیرے گھر میں رہ رہی ہے، اسے اپنے گھر کا کر۔ تو یہ حضور پاک سرکار بڑیلہ شریف بڑی سرکار رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ تھا کہ کسی کی عیبوں پر پردہ رکھ کر بتا بھی رہے تھے، مگر وہ خود ہی اٹھ کر اس نے اپنا پردہ خود ہی چاک کر دیا۔ تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی سمجھا کسی اور کو رہا ہوتا ہے، بظاہر کسی اور کو سامنے رکھا ہوتا ہے۔ یہ جن کو تھپڑ لگا، یہ حافظ اسحاق صاحب تھے جو بڑیلہ شریف کی مسجد میں امامت کیا کرتے تھے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ والے جب چاہتے ہیں تو کرم فرما دیتے ہیں، اور جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے سارا بایو ڈیٹا ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا بچ کے دھیرے دھیرے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بھی کتنے دوست احباب ہیں جن کو یہی شکوہ ہے کہ درد سر کہاں سے نکل رہی ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہیں ایسی ہی بیماریاں تو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والے اللہ کی برگاہ میں مقبولتا بھی ہوتے ہیں، نور نظر بنتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو آپ بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ آپ میری طرف 1 قدم بڑھاؤ، میری رحمت آپ کی طرف 10 قدم بڑھے گی۔ آپ چل کر آؤ گے، میری رحمت دوڑ کر آئے گی۔ اب تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آسان راستہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں۔ کوئی لمبے چلے تو آپ کو بتاتے نہیں کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں تب کام بنے گا۔ آسان طریقہ، آسان راستہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔
درود شریف کثرت سے پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بھی راستہ دے دیں گے۔ اگر آپ پڑھیں گے ہی نہیں، جن کو سبق دیا گیا وہ سبق پڑھتے ہی نہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، جب گھر کے حالات ٹھیک کرنے کا علاج آپ کو بتایا گیا آپ اس طرف جاتے ہی نہیں، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جن جن کو گھروں میں محفلیں سجانے کا کہا گیا تھا انہوں نے محفلیں چھوڑ کر اپنی دنیا میں لگ گئے، تب کیا ہو سکتا؟ اگر کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو دوبارہ سبق کی طرف آ جائیں، سبق پڑھنا شروع کر دیں، مالک فضل فرمائے گا۔ ہم بیٹھے یہاں دعا کرتے رہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ پانی گلاس میں ڈال ہی نہیں رہے، صرف سوکھا گلاس منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جی پیاس نہیں ختم ہو رہی۔ بھائی جب پانی ڈال کے پیو گے تو پیاس ختم ہوگی۔ جب کتابیں آپ نے گھروں میں بند رکھی ہوئی ہیں، سبق پڑھتے نہیں، باتیں سنتے نہیں، عمل کرتے نہیں، کہاں سے حالات بنیں گے؟ کہاں سے بہتری آئے گی؟ تو مہربانی کیجیے ہمارے اوپر یہ احسان کیجیے، جو پڑھائی دی جائے اس کو پڑھیں، پھر دیکھیں مالک کیسے آپ کے حالات بدلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں، باوضو درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم پڑھیں۔ صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کریں، سب نمازیں پڑھیں، سورہ یاسین شریف، درود طه شریف پڑھیں، مالک فضل فرمائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔